کہ بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہماری مانتے تو یوں شہید بھئی پیچھے سنا ہے نا آپ نے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ ہماری مان لیتے، کہاں کہا یہ دیکھیے، وقالوا لاخوانہم، کہا اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ نکلے زمین پر، او کانوا غزا، یا چلے گئے جہاد میں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو یوں قتل ہے اور یوں ان کو موت ہے، اور یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جواب تو دے دیا، اب دوسرا جواب، دیکھو جی اتنے شہید ہو گئے، دیکھو جی اتنے شہید ہو گئے، اور جو شہید ہوئے اب ان کی بات آ رہی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا ہرگز ان کو خیال بھی نہ کرو جو میرے راستے میں قتل ہو گئے ہیں، امواتا، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بولیے انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں آپ سن چکے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں قتل ہو کر مر گئے ہیں، خبردار انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، بولیے انہیں مردہ۔ اور یہاں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہاں تھا انہیں مردہ کہنا نہیں، اور یہاں انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں، بولیے انہیں مردہ، خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہے، یرزقون، اور ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے، بولیے ان کو رزق بھی، لہذا ان کی فکر چھوڑو، اپنی سوچو، وہ تو جنت میں پہنچ گئے، تمہارا کیا بنے گا؟ نہیں سمجھے ہو؟ وہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ جب وہ شہداء پہنچے ان کی ارواح اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دکھائی، اور جنت کے پرندوں میں ان کی روحوں کو رکھ کر جنت کی سیر کرائی، ان کو رزق کھلایا اور اپنے چشموں سے پانی شانی پلایا۔ تو وہ جب وہ جنت کی نعمتیں کھا رہے تھے نا شہید، تو کہنے لگے کہ کاش جو ہمارے ساتھی صحابہ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ہماری ٹھاٹ کا پتہ ہی لگ جائے، ان کو ہماری ٹھاٹ کا۔ اس پر یہ آیت اللہ نے فرمایا شہیدوں فکر نہ کرو، انہیں میں بتا دیتا ہوں، انہیں اس پر ہی آیت نازل ہوئی کہ بھائی ان کو مردہ گمان بھی، او مردہ تے وہ ہے جڑا کھوتی ریڑی تھلے مرے ہے، مردہ تے وہ ہے جن کا مشن کوئی نہیں، مردہ وہ ہے جس کا موقف کوئی نہیں، مردہ وہ ہے جس کا ایمان قرآن اور اسلام اور صحابہ اہل بیت سے تعلق کوئی نہیں، اور جن کا صحابہ سے تعلق ہے، جب تک عظمت صحابہ قائم رہے گی غلامان صحابہ کی شان بھی قائم رہے گی، جب تک عظمت اہل بیت قائم رہے گی انشاءاللہ تب تک غلامان اہل بیت کی عظمت بھی قائم رہے گی، جب تک عظمت اولیاء زندہ ہے تب تک غلامان اولیاء کی عظمت بھی، جب تک اسلام زندہ ہے مسلمانوں کی شان بھی، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ اور حضرت جابر پڑھی رضی اللہ عنہ، ان کے والد شہید ہوئے اسی غزوہ میں، حضور نے دیکھا کہ یہ بڑے غم زدہ ہیں اور چہرہ اترا ہوا ہے، آپ نے فرمایا یار جابر خیر ہے، بڑا پریشان ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے غم ہے کہ میرے والد محترم شہید ہو گئے ہیں، پیچھے اہل و عیال بھی چھوڑ گئے، کچھ ہم پر قرض بھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بتاؤں کہ تیرے والد صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے جی ضرور بتائیں۔ فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے ساتھ سارے پردے ہٹا کر ڈائریکٹ ملاقات کی ہے اور ڈائریکٹ کلام کیا ہے زندہ کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کوئی تیری تمنا ہے تو پیش کر تاکہ میں تجھے عطا کروں۔ تو تیرے ابے نے کہا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، میں جا کے دوبارہ تیری راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا جس کو میں ایک بار جنت میں بلا لوں واپس نہیں جانے دیتا، اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو کرو۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں اس کے علاوہ تو میری ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت جابر کو بڑی خوشی ہوئی، فرمایا تو اپنے ابے کے ایک بار شہید ہونے کے دل کے غم کر رہا ہے، وہ جنت میں پہنچ کر بھی شہید ہونے کی تمنا کر رہا ہے۔ تو فرمایا بھائی ان کو مردہ کہنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو ایک حدیث سناؤں، ساری عمر دعاواں دیو گے، کہو سبحان اللہ، کی تواڈے واسطے خزانے لب کے لے آیا، پھر کہو نا سبحان اللہ۔ توجہ جی،
حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصنف ابن شعبہ میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، صحیح ابن حبان میں، ساری کتب حدیث میں ہے کہ حضور کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ مجھ پر پیش کیا گیا کہ جو سب سے پہلے 3 جنتی ہوں گے، جو یعنی سب سے پہلے 3 شخص جنت میں جائیں گے، وہ بھی مجھے دکھا دیے گئے ہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلے 3 افراد جہنم میں جانا ہے وہ بھی مجھے فرمایا سب سے پہلے جس نے جنت میں جانا ہے وہ شہید۔ وہ کون ہے جی؟ شہید۔ نمبر 2 وہ نوکر جس نے اللہ کی عبادت بھی پوری کی، اپنے مالک کا حق بھی پورا ادا کیا۔ یہ نہیں کہ کم ویک کے لمبی 2 رکعتاں نیت لیاں باغلہ کچھ بیچارہ آکھڑ جو گئی نہ رہ جائے، یہ نہیں، اپنے مالک کا حق بھی پورا ادا کیا اور نماز بھی پڑھی۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد یا عورت جس کی اولاد ہے اور وہ پاک دامن رہا، بولیے وہ، اور فرمایا وہ جو 3 جہنمی ہیں جو مجھے سب سے پہلے دکھائے گئے، نمبر 1 جو حکمران مسلط ہو جائے، بولیے جو حکمران ہے، یعنی وہ الیکٹڈ نہ ہو، سلیکٹڈ ہو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں مولانا فضل الرحمان کی گل نہیں کر رہے، حدیث سنا رہے ہیں، جو الیکٹڈ تو نہ ہو، زبردستی کسی چال چکر سے آ کر لوگوں پر مسلط ہو جائے، یہ پہلا جہنمی ہوگا۔ دوسرا فرمایا وہ مالدار جو اپنے مال سے اللہ کے حقوق ادا نہ کر سکا، بال پتروں نے تو بڑا کچھ دیتا پر اللہ دے نا تے نہیں دیا، یہ۔ نمبر 3 جو غریب ہو کر تکبر کرتا تھا، غریب ہو کر اوکے، یہ کمیاں دے دھون چ ایسا سریا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ چودھریاں دی بھی نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی بھی انہوں کو کوئی شے ہے تکبر دی، ظالم تیرے کو کی ہے، تو کس گلوں تکبر کر رہے ہیں؟ تو جو غریب ہو کر تکبر کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکے گا۔ اب اس ایک اعلیٰ حدیث آ رہی ہے کہ سبحان اللہ، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید 3 قسم کے ہیں، بولو شہید ہے۔ نمبر 1 وہ آدمی جو اپنا مال اور جان لے کر جہاد پر نکلا، مقصود اللہ کی رضا تھا، مقصد کیا تھا جی؟ مگر وہ ارادہ کرتا ہے کہ نہ مجھے کوئی قتل کرے اور نہ میں کسی کو، بس میں پیچھے پیچھے رہ کے ذرا پانی شانی پلائی رکھاں تو کوئی میرے کو چندہ منگن تو میں چندہ بھی دے دیا، نہ ہی وہ جنگ میں شریف ہوا، وہ صرف مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ میرے نبی کریم نے فرمایا اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے اس کے بھی اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گا، اس کو جو بڑا خوف ہے جہنم کا اور قیامت سے اللہ اس سے امن عطا فرمائے گا، اور اس کی شادی اللہ تعالیٰ حور عین یعنی موٹی موٹی آنکھیں والی حوروں سے کر دے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ عزت کا لباس پہنائے گا، تھوڑی سبحان اللہ مکی بھئی ہے، اور اس کے سر پر اللہ وقار اور خلد کا تاج رکھے گا، حالانکہ انہیں قتل ہونے دا یا کسی نے قتل کرنے دا ارادہ نہیں۔ شہید کی دوسری قسم یہ ہے جو اپنا مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد پر نکلتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تو قتل کرے پر مجھے کوئی قتل نہ کرے، ایسے بھی ہوندے نا، باب میں سارا پنڈ روڈ آواں مینوں کوئی زخم بھی نہ پہنچائے، نہیں سمجھے ہو؟ ہاں، تو فرمایا کہ وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں تو قتل کروں مگر مجھے کوئی قتل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر بٹھایا جائے گا، آنکھوں نا سبحان اللہ، جیسے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ دوسرے قسم کا شہید ہو گیا۔ تیسری قسم فرمایا وہ ہے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد پر نکلتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے کہ وہ قتل کرے اور اسے بھی شہید کیا جائے،
بولیے اسے بھی شہید فرمایا کہ یہ اگر مر جائے اور قتل کر دیا جائے تو اس کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یوں اٹھائے گا کہ اس کے ہاتھوں میں تلوار ہوگی اور اس نے تلوار اپنے کندھے پر رکھی ہوگی. ذرا اس کی شان دیکھیے. جب لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے, گھٹنوں کے بل ایسے نہیں بٹھاتے, وہ ہینڈز اپ کراتے ہیں, ہاں جی سٹینڈ اپ کراتے ہیں, تو ایسے لوگ تو بیٹھے ہوں گے گھٹنوں کے برابر, گھٹنوں پر, مگر یہ شخص چل کر آئے گا اور رش چونکہ بہت ہے, بولیے نا, زیادہ ہوگا, تو یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے نا, ان کو آ کے کہے گا کہ بھائی کوئی ہمارے لیے رستہ نہیں دو گے, وہ کوئی سانو جگہ نہیں دے دینی, ہم وہ ہیں کہ ہم نے خون اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آئے ہیں, تم تو بیٹھے ہو, کوئی ہمیں بھی راستہ. تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر وہ یہ بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہے یا کسی نبی کو کہے تو نبی بھی ان کے لیے راستہ چھوڑ دے گا. بولیے نبی بھی ان کے لیے راستہ, کیونکہ وہ اس کے حقوق سے آگاہ ہے. یعنی نبی جانتے ہیں کہ شہید کا مقام ہے, یہاں تک کہ وہ عرش کے دائیں جانب سجے پاسے نور کے ممبروں کے پاس آئیں گے, وہ ان پر بیٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگوں سے حساب کیسے لیا جا رہا ہے. ہاں جی, نہ وہ موت کا غم پائیں گے, نہ برزخ میں غمگین ہوں گے, انہیں صحیفہ خوف زدہ, انہیں صحیفہ یعنی نامہ اعمال خوف زدہ نہیں کرے گا, انہیں حساب میزان اور صراط مستقیم سے ڈرایا نہیں جائے گا. وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوتا ہوا دیکھیں گے, وہ جس چیز کا بھی وہاں سوال کریں گے اللہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا جس کی سفارش کریں گے اللہ سفارش قبول فرمائے گا. وہ جنت میں جو پسند کریں گے انہیں عطا کیا جائے گا, اور جنت میں جہاں رہنا پسند کریں گے اللہ وہی مقام عطا فرمائے گا. کہو نا سبحان اللہ. تو بھائی یہ کن کا مقام ہے جو شہید ہو کے دنیا سے چلے گئے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا. اب آخری مسئلہ